وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ دعائیں آپ کی کرم اللہ سبحانہ۔ آواز کلیئر ہے میری؟ جی جی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ من بھی نہیں بن جب اسٹارٹ کرنا ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ آئی تھنک سو لائیو اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے لائک پچھلے 1 منٹ سے۔ کریں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا نام راؤ محمد شعیب ہے اور اس وقت غفاری ٹرسٹ کے تحت ایک رمضان پروگرام کی تھا، میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ غفاری صاحب، جو ہیں غفاری ٹرسٹ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ تو میں ہینڈ اوور ٹو حمزہ غفاری صاحب، وہ ذرا اس پہ بریف کر۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں یا تنگی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ مومنین کی کیٹیگری بتا رہے ہیں، مومنین کی کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی، اور جب وہ تنگی کی حالت ہوتی ہے، جب ان کے پاس مال کم ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ 4 قسم کی کوالٹی جو ان سے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا کریکٹر جہاں پر بیان کیا پوری سورہ یوسف کے اندر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مین جو ان کے لیے یوسف علیہ السلام کے لیے ٹائٹل یوز کیا وہ محسن کا ٹائٹل ہے، یعنی محسنین میں سے یوسف علیہ السلام کا شمار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو بھی ڈیٹیل کے اندر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو مین جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی چیز وہ یہ تھی کہ صبر، تحمل اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام پہلے ابا جان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ابا جان اور ان کے درمیان محبت ایک اخیر لیول کی تھی، ایک ایکسٹریم لیول، پیک لیول کے ساتھ، پیک لیول تک ان کی محبت آپس میں تھی۔ بھائیوں نے محبت پہ جدائی ڈلوائی، اس کے بعد جا کے بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں کے اندر پھینکا۔ آپ یہ ظلم گنتے جائیے گا اور بعد میں یوسف کا کریکٹر دیکھیے گا، بھائیوں نے جا کے کنویں کے اندر پھینکا، یوسف علیہ السلام وہاں پر غم کی کیفیت بھی ہے، دکھ کی کیفیت بھی ہے، ٹینشن کی حالت بھی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، پیچھے کا غم بھی ہے اور آگے کا خوف بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا تو پھر وہ بازاروں کے اندر جا کے بکے، بازاروں کے اندر نہ جانے کہاں پہ انہوں نے دکے کر دعوت گناہ ملی، اس سے انکار کرنے کی پاداش کے اندر ان کو جیل ہوئی، جیل کے اندر نہ جانے کتنی چکیاں برداشت کی ہوگی۔ اس کے بعد جا کے جب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تو یوسف کے بھائیوں نے پھر ایک تہمت لگائی کہ یوسف بھی چوری کرنے والوں میں سے تھا، اس کا بھائی بھی بنیامین کا بھائی بھی چوری کرنے والوں میں سے تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کے سامنے بیٹھ کے، یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ یہ بھی چوری کرنے والا تھا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے غم، یہ سارے دکھ ایک جگہ موجود تھے، لیکن یوسف کا کریکٹر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فوراً کہ یوسف نے ان سارے غموں کو، ان سارے دکھوں کے اپنے دل کے اندر دبا لیا،
اظہار نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی, بدلہ نہیں لیا, فوراً کیا کیا, دل کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کر دیا اور معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو. اور جب ان کے ابا جان آئے اور ابا جان تخت پہ کھڑے ہوئے اور بھائی سجدے کے اندر گرے, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہی بیان کیا کہ بھائیوں نے معافی مانگی کہ ہم نے خطا کی ہے. تو یوسف نے فوراً کہا کہ یہ خطا تم نے نہیں, یہ شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوائی تھی. یعنی نیگیٹیوٹی کی نسبت شیطان کی طرف کی, نہ کہ اپنے بھائیوں کی طرف کی, نہ کہ انسانوں کی طرف کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی محسن تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی معاف کرنے والوں میں سے تھے. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کرنے والوں میں سے ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کیے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, چاہے وہ خوشی کی حالت میں ہو, چاہے وہ یہ وہ چیزیں ساری کرتے ہیں. جو ہے ایک سوسائٹی کو, ایک معاشرے کو اچھے طریقے سے بلڈ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے. تو اس غلطی کا جو سر نتیجہ جو ان سے ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اس غلطی کو معاف نہیں کرتے. جب غلطیوں کو ہم معاف نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, جو کہ خاندانی جھگڑوں تک پہنچ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف دیہات کے اندر, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر باقاعدہ جہاں پر قبائلی سسٹم موجود ہے, وہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک بچے کی دوسرے بچے سے لڑائی ہوتی ہے, بجائے معاف کرنے کے وہ جا کے اپنے گھر بتاتے ہیں, اور گھر والے بھی بجائے معاف کرنے کے اس کا بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. جب بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں, اب دونوں پارٹیز کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے ایک ایکسٹریم لیول کو کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپس میں خاندان کے خاندان لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, نسلوں کی نسلیں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اور لوگوں کے قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. معاملہ صرف چھوٹا سا تھا, اور نتائج جو سے ہیں وہ اس کے اتنے بھیانک نکلتے ہیں کہ دونوں طرف خاندانوں کے, دونوں طرف پارٹیز کے کتنے نوجوان جو سے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں. اس چیز کے بارے میں ہمیں جو سے ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مطلب کس طرف جا رہے ہیں, سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. اگر ہم لوگوں کو معاف کر دینا شروع کر دیں گے, کیونکہ میں نے بتایا کہ انسان تو ایک غلطی کا پتلا ہے, انسان تو غلطی کرتا رہتا ہے, لیکن اصل اچھا انسان, انبیاء کی صفت اپنانے والا انسان تو وہ ہے جو غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو غلطی ہوئی وہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا اس درخت کا جنت میں سے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا, وہ پھل کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو سے آدم علیہ السلام, ان کا کریکٹر یہ تھا کہ انہوں نے غلطی تو کر لی, پھر اس پہ ڈٹے نہیں رہے, اس پہ جم نہیں کیے کہ نہیں میں نے صحیح کیا. جو ہمارا کریکٹر ہوتا ہے نا, ہم غلطی کرتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں صحیح کیا ہے. بے شک انسان غلط بھی کیوں نہ, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کر رہا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام نے ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے آپ کو, فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگی. اور اللہ تعالیٰ کا بھی کریکٹر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کیا, یہ نہیں کہا کہ نہیں تو نے غلطی کیا لہٰذا میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تو لوٹ کے آ چکے, یہی کافی ہے, تجھے معاف کر دیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آدم کو کچھ کلمات سکھائے, جس کے اندر آدم علیہ السلام نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے غلطی کر کے, اگر تو معاف نہیں کرے گا, تو رحم نہیں کرے گا, تو تیرے علاوہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا اور ہے ہی کون. تو نہیں کرے گا تو پھر ہم تو خسارے کے اندر چلے جائیں گے. آدم کا کریکٹر یہ تھا کہ آدم نے غلطی کی, فوراً اعتراف کیا. تو اللہ تعالیٰ کا رحمانی کریکٹر یہ ہے کہ فوراً اس غلطی کی معافی کی گئی. اگر ایک بندے کو احساس ہو گیا تو چاہیے دوسرے بندے کو فوراً معاف کر دے, بجائے اس کے کہ بیٹھ کے اس کو تانے دے, بیٹھ کے اس کو ایک غلطی یاد لے, تم نے یہ بھی ویسا کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. ہمارا کریکٹر تو یہی ہوتا نا کہ کوئی غلطی کر لے اور ہم حق والی سائڈ پہ ہو, اور جب وہ غلطی کا اعتراف کر لے دوسرا بندہ, تو ہم بجائے اس کے کہ اس نے اعتراف کر لی لہٰذا ہم بھی معاف کر دیں, ہم یہ کرنے کی بجائے اس کو اس کی ایک ایک غلطی یاد دلاتے ہیں, ایک ایک اس کو خطا اس کی یاد دلاتے ہیں, اور پھر جا کے جو ان سے ہے پھر بھی ہم بعض اوقات معاف نہیں کرتے. اتنی خطائیں, اتنی غلطیاں یاد دلانے کے بعد, اتنے تانے دینے کے بعد بھی ہم بعض اوقات معاف نہیں کرتے. یہ کریکٹر جو ان سے ہے وہ انسان کا کریکٹر نہیں ہے.
یہ کریکٹر ایک اللہ کے بندے کا کریکٹر نہیں ہے، یہ کریکٹر جو ان سے ہے وہ مسلمانوں کا کریکٹر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم مطلب ناراض ہوتے ہیں کسی شخص سے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ناراض ہوتے ہیں، کتنے کتنے دن ناراض رہتے ہیں کہ مطلب چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے اگلے بندے کا۔ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی تیسرا بندہ درمیان میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ جناب کوئی نہیں، اتنی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ معاف کر دیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، اوپر اوپر سے کہتے ہیں جائے میں نے معاف کر دیا اس بندے کو، تو بس میں نے معاف کر دیا اس کو، اوپر اوپر سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اس بندے کا وہ بندہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے تو نہ ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، نہ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، نہ ہم سلام کرتے ہیں نہ وہ سلام کرتا ہے۔ یہ کیسی معافی ہے جس کے اندر ایک دوسرے سے سلام سے بھی گئے، ایک دوسرے کو یہ جو ہے وہ دعا دینے سے بھی گئے۔ سلام اصل میں دعا ہی ہے نا، کہ آپ کے السلام علیکم، اللہ تمہارے پہ جو ہے وہ سلامتی کرے، اور رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ رحمت نازل کرے، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے برکتوں سے نوازے۔ اتنی بڑی دعا دی جاتی ہے اسلام کے اندر۔ آپ تصور کریں ایک بندے نے غلطی کی ہے اور آپ نے غلطی کو معاف بھی کر دیا، لیکن آپ اس کو دعا دینے سے بھی گئے، آپ اس کو دعا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سلامتی، رحمت اور برکتوں کی وجہ سے وہ آئندہ یہ غلطی کرے ہی نہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو جائے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں، جس پہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے اندر گھیر لے، بندہ دوبارہ غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا دینے سے وہ بندہ دوبارہ غلطی نہ کرے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری نے نریٹ کیا اپنی کتاب کے اندر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کیا ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے جن کے گھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کرنے کے بعد پہلی مرتبہ جن کے گھر سٹے کیا تھا، یعنی یہ پہلے مہمان نواز تھے اللہ کے نبی کے مدینے کے اندر۔ اب سیدنا ابو ایوب انصاری کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ اس کے شان کے خلاف ہے، کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ کتنے دن سے زیادہ؟ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور پھر جو ان سے ہے اس کو ناراضگی کو چھوڑے ہی نہ۔ اس طرح کہ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو نہ وہ اس کی طرف دیکھے نہ دوسرا اس کی طرف دیکھے، اس حالت کے اندر وہ رہے کہ مطلب وہ سلام تک بھی نہ کرے اور ایک دوسرے سے ناراض رہے۔ اس حدیث سے ایک اور بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ اوپر سے کہہ دینا معاف کر دیا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے معاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ کس حالت میں، کنڈیشن کیا ہو ناراضگی کی، جو سچویشن ہے وہ کیا ہو کہ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو نہ پہلا ایک دوسرے کے سامنے دیکھے نہ دوسرا دوسرے کو دیکھے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ تک نہیں رہے۔ اس سے مراد یہ کہ دو شخص ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا پسند کرے، اس کا مطلب دونوں کے دلوں کے اندر ابھی بھی کجی موجود ہے، دونوں کے دل کے اندر ابھی بھی ناراضگیاں موجود ہیں، دونوں کے دلوں کے اندر ابھی بھی جو سی ہے وہ زخم تازہ ہے، اس لیے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، حتیٰ کہ کوئی دوسرے کے سامنے دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرے، ٹھیک ہے، اور نہ پہلا شخص دوسرے سے سلام میں پہل کرے اور نہ دوسرا شخص پہلے سے سلام میں پہل کرے، مطلب سلام کرنے سے بھی گئے۔ ایسی کنڈیشن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت قسم کی وعید بیان فرمائی، وہ شخص کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے گا تو اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے، نیک اعمال ہی قبول نہیں ہو سکتے اس شخص کے، جو شخص آپس میں دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری ناراضگیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، ہم نہ جانے کتنے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں اور کتنا عرصہ ناراض رہتے ہیں، مطلب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، حالانکہ حتیٰ کہ ہم اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں یا اگلا شخص اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے ہم تب بھی معاف نہیں کرتے۔ شخص فوت بھی ہو جاتا ہے نا، اس نے ہمارے سے ظلم کیا ہو، ہم اس کو ساتھ تب بھی معافی کا معاملہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ بھی کہ شخص فوت ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہم معاف نہیں کرتے۔ ہمارا تو کریکٹر یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر تو یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، پہلی چیز صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، میں کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے اس شخص کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے،
یعنی جو شخص معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے آٹومیٹکلی. فی الوقت تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، میں نیچا ہو گیا ہوں، یا میرا جو ان سے ہے وہ لوگوں کے سامنے مقام تھوڑا کم ہو گیا، یہ فی الوقت تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا تعلق حقیقت کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتا. انسان اگر معاف کرے گا تو فی الوقت تو دوسرے شخص کی نظر کے اندر بھی ہوگا کہ یار اس بندے نے معاف کر دیا، شاید یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، شاید یہ بندہ میرے سے کمتر ہے یا مال میں کم ہے، اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے اس لیے اس نے معاف کر دیا، نہیں تو بدلہ لیتا ہے میرے سے. ٹھیک ہے، یہ فی الوقت چیزیں آتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. لانگ ٹرم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر آئے گا یار میں نے مطلب کتنا برائی کا معاملہ کیا، کتنا سخت قسم کا معاملہ کیا اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے ایک منٹ نہیں لگایا مجھے معاف کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو شخص ان سے ہے جب معاف کر دے گا تو اس کی عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں، کسی دنیاوی مال و مفاد کی خاطر نہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اگر ہمیں اس حدیث پہ یقین ہو کہ ہمیں معاف کر دینے سے، یعنی ہمارے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ ہمارا مقام بھی بلند کرے گا، ہمارے درجات بھی بلند کرے گا، ہماری عزت کے اندر بھی اضافہ کرے گا، ہماری پبلسٹی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ، ہماری جو سی ہے وہ سیلف گرومنگ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہم جو سے ہیں وہ معاف کرنے کی طرف آتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو شاید یہ بندہ سوچے کہ میں اسے ڈرتا ہوں، یا یہ جو ہے نا یہ بدلہ لے نہیں سکتا میرے سے. ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا. تو اسی لیے جو ہے حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہونا چاہیے ہمیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے جو بندہ معاف کرتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. انسان سے غلطی کرتا ہے. میں نے لاسٹ لیسن کے اندر بھی ایک بات بیان کی کہ ہم ٹریول کرتے ہیں بائکس پہ، گاڑیوں پہ ٹریول کرتے ہیں، راستے کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، راستے کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر غلطی سیکنڈ پرسن کی ہوتی ہے، ہماری غلطی نہیں ہوتی. ہمارا ظرف کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہم گاڑی سے نکلتے ہیں، بائک سے اترتے ہیں اور ٹھک کرتی پہلے اس کے چہرے پہ ایک دو لگاتے ہیں، دو چار جو ہے نا بری گندی قسم کی ہم گالیاں نکالتے ہیں، گندے قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اسے کہتے ہیں کہ اب اس غلطی کا نقصان بھی پورا کرو. مطلب یہ ہمارا کریکٹر یہ ہے. آپ اندازہ کریں تو کیا انسان غلطی کا پتلا نہیں؟ آج غلطی سیکنڈ پرسن سے ہوئی تو کل غلطی ہمارے سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی اس سے ہوگی تو اور اگر کل کو ہمارے سے غلطی ہوگی تو ہم یہ کس طریقے سے ڈیزرو کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کرے گا؟ حالانکہ ہم نے تو معافی کا معاملہ نہیں کیا اپنی غلطی کی باری. ہم نے تو فوراً جو ہے اسے بدلہ لینے کی کوشش کی، ہم نے تو فوراً جو ہے اسے نقصان کروانے کی کوشش کی، ہم نے تو فوراً جو ہے وہ غصے کی حالت کے اندر اس کو دو چار لگا دی، دو چار گالیاں نکال دی. لیکن جب اپنی باری آتی تو ہم اپنے لیے پسند یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کر دیں، لوگ ہمیں کہ یار کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ نقصان کی چیز تھی، ہو گئی ہے، آپ چلے جائیں. ہم اپنے لیے یہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن ایسا ڈیزرو کرنا یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے، یہ کم عقلی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو ان سے ہے وہ بدلہ لینے کا معاملہ کریں اور اپنی باری آئے تو ہم کہیں کہ لوگ ہمیں معاف کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر چیک کریں کہ جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کریکٹر کے بارے میں سوال کیا گیا سیدہ عائشہ سے. فرمایا کہ میں نے سیدہ عائشہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر کیا تھا، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا. اب ذرا سیدہ عائشہ کے الفاظ چیک کریں، گولڈن ورڈز ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تانے دیتے تھے، نہ تشنیع کرتے تھے، یعنی سخت قسم کے الفاظ بھی یوز نہیں کرتے تھے، نہ گندی گفتگو کرتے تھے، فحش کلامی بھی نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں چیختے تھے. اب دیکھیں یہ چیزیں ذرا اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں ہم لوگ کہ جب ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آپس میں کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں،
تانے دیتے ہیں، تشنیع سخت قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ دل کو چیر کے رکھ دینے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر گندی ترین گفتگو کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے چیختے ہیں، وویلا کرتے ہیں، اگلے بندے کو اونچی اونچی آواز سے بولتے ہیں. پھر جو ان سے ہے وہ اگلے ایک بندے نے تو برائی کیا، ہم برائی کا بدلہ برائی سے لیتے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نہ فحش کلامی کرنے والے تھے، نہ بازاروں میں چیخنے والے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا کرتے تھے اللہ کے نبی. پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ معاف کرتے تھے، درگزر کر دیتے تھے. ایک ہوتا ہے معاف یہ کرنا کہ اگلے بندے نے غلطی کی ہے، ایکسیڈنٹ کی ہے، آپ اسے کہیں کہ بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تیرے غلط کریکٹر پہ تجھے معاف کر دیا، بس تو میرا نقصان بھر دے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اسے کہ تو میرا بھائی نقصان بھر دے، باقی میں تجھے معاف کر دیا. ایک تو یہ چیز، اس کو کہتے ہیں معاف کرنا صرف. لیکن درگزر کرنا یہ نہیں ہوتا. درگزر کرنے میں یہ ہے کہ آپ کے یار میں نے تیری غلطی بھی معاف کی، اور یہ تو نقصان کی جس سے جا میں نے یہ بھی معاف کر دیا، میرا دل بالکل صاف ہے، میں خود ہی کر لوں گا، یہ نقصان میں خود ہی بھر لوں گا. یہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا. اللہ کے نبی کا کریکٹر درگزر کرنے والا تھا، معاف کرنے والا تھا. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا کریکٹر یہ نہیں ہوتا. ہمارا کریکٹر اس معاملے میں بڑا ہی سخت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ ہے. یہ سیدنا ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو لوگوں کو اگر احادیث ذخیرہ کے اندر سے نکال دے، ذخیرہ حدیث سے نکال دے، ہماری 70% احادیث ختم ہو جاتی ہے. تو اب سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے 2 دن کھولے جاتے ہیں، پیر والے دن اور جمعرات والے دن. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی پیر والے دن بھی اور جمعرات والے دن 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر والے دن، دوسرا جمعرات والے دن، ٹھیک ہے. اور ان کی حکمت بھی اللہ کے نبی نے ایک تو یہ بیان کی کہ دروازے جنت کے کھلتے ہیں، اور دوسری حکمت یہ بیان کی کہ پیر والے دن کیونکہ میری پیدائش ہوئی تھی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے 2 دن کھلتے ہیں، ایک پیر والے دن اور دوسرا جمعرات والے دن. تو پھر فرمایا کہ پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی ہر وہ بندہ معاف کر دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا، شرک سے پاک ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ سوائے اس شخص کے اب ایک کنڈیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے اندر ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کنڈیشن کب آتی ہے یہ پروگرامنگ کے اندر، اور ای فور ایلس کی کنڈیشن کب آتی ہے، یہ ساری لوپس کب آتی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. اب یہ کنڈیشن اللہ کے نبی ایڈ کر رہے ہیں، اور میں سوائے اس شخص کے جو کہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے دل کے اندر، جو سے نا اس کی کچھ باتیں دل کے اندر چھپا کے رکھ لیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس نیت سے کہ مجھے موقع ملا تو میں بدلا لوں گا اسے. ایسا کوئی غلطی کرتا ہے نا، ہم فی الوقت بدلہ نہیں دل کے اندر رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وقت اس بندے میں ایسا بدلہ لوں گا، بندہ یاد کرے گا، اس بندے کی نسلیں یاد کریں گی. ہمارا کریکٹر یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جس نے شرک نہ کیا ہو، اور وہ بندہ جس کے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہ ہو. پھر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو. یہاں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ ان دونوں لوگوں کو دیکھتے رہو کہ یہاں تک کہ آپس میں راضی ہو جائیں. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان دونوں بندوں کو دیکھتے رہو جو آپس میں ناراض ہیں، جو آپس میں بغض رکھ کے بیٹھے ہیں، جو کینہ رکھ کے بیٹھے ہیں، جو ناراضگی اختیار کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ آپس میں راضی ہو جائے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں، ان کی مغفرت کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ بندے آپس میں راضی ہو جائیں اور ان کی مغفرت میں کر دوں، ان کو جنت میں داخل کر دوں. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حکم دیتے ہیں اپنے فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں یہ آپس میں راضی ہو جائے، میں ان کو جنت دے دوں. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم موقع کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ موقع آنے دو. ان سے ہے وہ موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ اس سے بدلہ لینے کی تلاش کے اندر رہیں گے. تو مجھے بتائیں ایک سوسائٹی کس طریقے سے بلڈ کرے گی، ایک اچھا معاشرہ کس طریقے سے پیدا ہوگا.
ایک وہ سوسائٹی جو کہ کولیبریٹو سوسائٹی ہوگی جس کے اندر آپس میں محبت ہوگی, اتفاق ہوگا, وہ سوسائٹی کس طریقے سے بن سکتی ہے؟ وہ سوسائٹی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے جس سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چل کے آگے بڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو اوپر لے کے اٹھتے ہیں. قاسم علی شاہ نے ایک دفعہ اپنے ایک لیکچر کے اندر واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا. انہوں نے کہا کہ اکیلا انسان کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا, دوسروں کو لے کر چلنے والا انسان ہمیشہ بلندی کی طرف جا سکتا ہے. اب دوسروں کو جب آپ لے کے چلیں گے تو obvious سی بات ہے دوسرے غلطی بھی کریں گے, جب غلطی کریں گے تو اس کے اندر آپ معافی نہیں کریں گے تو آپ دوسروں کو لے کے نہیں اوپر جا سکتے. سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ ان کو لے کے اوپر بڑھیے جب تک آپ معاف نہیں کریں گے. تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر کامیاب ترین انسان بن جائیں, ایک میں اصول بتاتا ہوں, آپ چاہتے ہیں آپ کا بزنس جو ان سے ہے, جو پارٹنرشپ کے اندر چل رہا ہے, وہ کامیاب ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سوسائٹی کے اچھے انسان بن جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر ترقی کر جائیں, ایک کامیاب ترین پرسنالٹی بن جائے, سکسیسفل پرسنالٹی, ہائیلی سکسیسفل پرسن کے اندر آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ لوگوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہوں گے. جب لوگوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں گے, تو ہی آپ لوگوں کو لے کے اوپر چل سکتے ہیں, تو ہی آپ ہائیلی سکسیسفل پرسن والی کتاب کے اندر اپنا نام درج کروا سکتے ہیں. یہ وہ ٹھیک ہو گیا چیزیں حمزہ جس کے اندر بھائی, ہمیں سمجھنا چاہیے. مدد وہ پسند ذرا وہ ایڈ کرتے ہیں ان کے تو کوشچن یہ ہے کہ ایک بندے نے معافی مانگی لیکن میں نے خود جا کے اس کو معاف نہیں کیا اور لگا کے کام اسٹارٹ کر دیا, اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ دوسرا یہ کی کہ کائنڈلی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے, اس کے کوشچن ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرا پہلا یہ ہے کہ ایک بندہ وہ جس نے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی, میں نے جا کے معافی کیا اور اپنے کام میں اس کو شامل کر دیا. جس نے بغیر غلطی کی معاف کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیا, یہ کیا فضائل ہے. اور یہ ہے کائنڈلی بات سنیے گا. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جی آپ کائنڈلی اس میسج کو جو ہے, اس کوشچن کو جو ہے اگر وہ ریٹن فارم میں آپ لکھ دیں تاکہ میرے لیے پڑھنا آسان ہو, کیونکہ مجھے آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. کائنڈلی اس کو اگر میسج کے اندر یا چیٹ کے اندر آپ لکھ کے سینڈ کر دیں تو میں پڑھ کے اس کو انشاءاللہ آنسر کر دوں گا. چلے میں کر دوں. چلے جب تک آپ
مطلب کوشچن کو ریٹن فارم میں لکھتے ہیں اس وقت تک میں کچھ گفتگو کو کنٹینیو کرتا ہوں. تو اس کے اندر یہ کہ میں ایک مطلب حدیث ابھی بیٹھا بیٹھا قرآن کی آیت ایک پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا کہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے, بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے. اس چیز کے بارے میں ایک چیز ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ معاف کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہر بندہ معاف نہیں کر سکتا, اس کا یہ ظرف ہی نہیں ہوتا, اس کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا, یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ معاف کر سکے. اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں اس میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ وہ معاف کر سکے. ٹھیک ہے, یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو مومن جون سا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کمزور مومن کی بجائے کبھی مومن زیادہ پسند ہے. کبھی مومن کی جو خصوصیات ہیں ان کے اندر فزیکلی بھی کبھی ہونا ضروری ہے اور مینٹلی طور پہ بھی اور جذباتی لحاظ سے بھی اس کی مضبوطی اس کو کبھی ہونا ضروری ہے. اب جذباتی لحاظ سے جو لوگ کبھی ہوتے ہیں وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں, انہی لوگوں کے اندر یہ ظرف ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی مومن بنائیں اور لوگوں کو معاف کریں. معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ اللہ کے نبی کے کریکٹر دیکھیں, وہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت دین دینے کے لیے گئے تھے دوسرے علاقوں کے اندر گئے تھے, تو طائف کی وادی کے اندر گئے تھے, تو کیا ہوا تھا وہاں پہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. گینگز کو آج کے دور کے اگر الفاظ کریں تو گینگز کو پیچھے لگایا کہ بھائی اس بندے کو مارو. گینگز نے مل کے نبی علیہ السلام کو مارا, پتھروں سے مارا. نعوذ باللہ من ذالک. اب تصور کر کے دیکھیں ذرا, ذہن کے اندر یہ ایک پوری پکچر چلا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے پتھر مارے جا رہے ہوں, پیچھے نوجوان بھاگتے جا رہے ہیں, پتھر مارتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے تھے, اتنا خون نکلا تھا, اتنا لوگوں نے مارا تھا. جب یہ ساری کریکٹر جب یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی, آسمان سے جبرائیل امین آئے, فرشتوں کے سردار ہیں, وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے میں یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس طائف کی بستی والوں کو آپس میں کچل کے رکھ دوں. اتنے سخت الفاظ یوز کیے, یعنی کہ جبرائیل امین رضی اللہ علیہ السلام کو بھی اتنا غصہ آیا اس بات پر کہ طائفہ نے یہ معاملہ کیا دین کے معاملے پہ, اتنا برا برتاؤ کیا. اللہ کے نبی کا ظرف چیک کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نہیں, ایسا نہیں کرنا, ان کو مارنا نہیں ہے, ان کو نہیں پتا میں کون ہوں, ان کو نہیں پتا نبی کا مقام بھی وہ چلتی کرتا رہتا ہے. مقام اور حوصلے اور برداشت اور ہمت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے, جب اگلا بندہ غلطی کرتا ہے, اور جتنی بڑی غلطی کر دے گا اتنی بڑی آزمائش ہوگی اس بندے کے لیے کہ بھائی میں معاف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں سوچنا کہ اس بارے کے اندر کہ ہم معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ہمیں معاف کرنا چاہیے. بلکہ جی یہ کوشچن دیکھ لیتے ہیں, اجتماعی غلطی جس سے معاشرے پر اثر جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اچھا, ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک غلطی ہوتی ہے انڈیویجولی, جو مطلب سنگل پرسن نے غلطی کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا اثر سوسائٹی کو نہیں ہو رہا, اس سے سوسائٹی افیکٹ نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ہیڈ فون لگایا اور بیٹھے گانے سن رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کو مارنا شروع کریں, بھائی تو کیوں کر رہے ہیں, غلطی کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ جو سا اختیار حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا کام تو یہ ہے ہی نہیں. تو وہ غلطیاں جو کہ سوسائٹی پہ افیکٹ کر رہی ہے, جو سوسائٹی پہ اثر انداز ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ
ایک بندہ بیٹھا, اس کی مثال اس طریقے سے دوں کہ اگر ایک بندہ بیٹھا زنا کر رہے سر عام, ایک کھلے معاشرے کے اندر بیٹھا بندہ زنا کر رہے, اب وہ غلطی کر رہا ہے, اب اس غلطی پہ کیا کیا جائے کہ اس غلطی کی وجہ سے, اس کی وہ غلطی کرنے کی وجہ سے پوری سوسائٹی ایک افیکٹ ہو رہی ہے, ان کے ایموشنز افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کے ایموشنز پرووکڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس حالت کے اندر اگر وہ یہ والی غلطی کر رہا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر حکومت کو چاہیے کہ اس کو پنش کرے, اس کو سزا دے, تاکہ باقی لوگوں کے جو ایموشنز افیکٹ ہوئے ہیں ان کا مخیازہ بھگتا جا سکے, ان کا جو ان سے ہے وہ بدلہ لیا جا سکے. اور ایک اور بھی چیز, وہ چیز یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو انسان کی غلطی, یعنی انسانوں کا دل دکھایا گیا, انسان نے اگر غلطی کی ہے تو اس کا بدلہ انسان ہی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور کہ اللہ مینوں معاف کر دے تو بندے کو معافی نہیں مانگنی, ایسا نہیں ہو سکتا. جس بندے نے غلطی کی ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اسی بندے سے معافی مانگے جس بندے کے ساتھ اس نے غلطی کی ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی, تب تک اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی معافی قبول نہیں ہو سکتی. انسان کی معافی حقوق العباد کے معاملے میں تب ہو سکتی ہے جب انسان دوسرے انسان کو معاف کر دے. لہٰذا ہمیں اچھا چاہیے کہ ہمیں معاف کرنے والا کریکٹر اپنانا چاہیے. جی اچھا حمزہ بھائی, اس میں یہ جو زنا والا آپ کا جو آپ بتا رہے تھے, اس میں ایک کوشچن یہ بنتا ہے کہ اگر دیکھیں لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے, اور اگر لڑکی جو ہے وہ اس پہ شرمندہ ہے یا لڑکا اس پہ, دونوں میں سے ایک شرمندہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس چیز کو, تو اب جی جی اس میں اب جو فرسٹ ہے جو شرمندہ ہے وہ دوسرے کو اس کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی سزا نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, مطلب زنا کی جو اسلام نے آپ کی سزا مختص کی ہے وہ یہاں پر نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, اور جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے وہاں پر بھی یہ گھر والوں کا یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس چیز کو زیادہ تر اوپن نہ کیا جائے, لڑکا لڑکی کی آپس میں شادی کر دی جائے یا معاملے کو دبا دیا جائے, غیرت کا نام آ جاتا ہے اس چیز میں. تو اگر ان دونوں میں سے ایک, دونوں فریقین میں سے ایک نہیں مانتا تو کیا دوسرے والے پر بھی ہے کہ وہ پہلے والے کو معاف کر دے اس بات پر؟ دیکھیں, معاف کرنا جو ہے نا وہ انسان کی اختیار کے اندر ہے کہ انسان چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو نہ معاف کرے. انسان, میں نے بتایا کہ انسان کی اپنا ہی درجہ بلند ہونا ہے, جس بندے نے معاف کرنا ہے. اگر ایک بندے نے جناب زنا کی ہے, ٹھیک ہے, دو لوگوں نے آپس میں زنا کی ہے, تو اب ایک بندے سے زبردستی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر اگر مثال لیں وہ یہ کہ لڑکی کے ساتھ اگر زبردستی ہوئی ہے اور لڑکے نے زبردستی کی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے لڑکا کیونکہ غلطی بھی تھا تو لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوتی, لہٰذا لڑکی غلطی پہ نہیں تھی. اس معاملے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ غیرت کے معاملہ جب آتا ہے تو پھر لوگ جو ہے اس کو اوپنلی نہیں لے کے آتے. تو اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ پہلے تو وہ معاف کرنا سیکھیں. اگر معاف کر دیں گے تو ان کا اپنی عزت بلند ہوگی. ہم کہتے ہیں لے ہم معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا, اب مطلب سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے چلیں گے, ہماری عزت کم ہو جائے گی, ہمارا جو ہے مقام گر جائے گا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں اور یہ چیزیں واقعی کچھ حد تک ریلائے ضرور کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتا ہے, اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے. تو بجائے عزت کے گھٹنے کا ٹینشن لینے کے ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین رکھنا چاہیے کہ مقام بڑھے گا, ٹھیک ہے, عزت بڑھے گی. اور ایک اور حدیث میں بیان کروں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پہ ہونے کے باوجود, دوسرا بندہ غلطی پہ ہے, اگر کوئی شخص حق پہ ہونے کے باوجود اپنے دوسرے ساتھی کو معاف کر دے, دوسرے ساتھی کی غلطی کو معاف کر دے, میں محمد اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے کہ میں اس کو گھر لے کے دوں گا جنت کے بالکل مڈ کے اندر. آپ تصور کر کے دیکھیں, جنت کا کوئی کارنر نہیں ہے, کوئی قدرہ کونا نہیں ہے, بلکہ جنت کے بالکل مڈ ہے جہاں سے تمام لوگوں کی جنتیں سٹارٹ ہوں گی. میں اس کو جنت کے بالکل مڈ میں گھر لے کے دوں گا اگر کوئی بندہ حق ہونے کے باوجود معاف کر دے گا. تو اس معاملے کے اندر لڑکی والے جو سے وہ حق میں تھے, اگر لڑکی والے معاف کر دیں گے تو ان کا جو ہے مقام بلند ہوگا. اگر وہ معاف نہیں کرتے
اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ قانونی طور پہ جو سے کارروائی کر کے اس کا بدلہ لے تو ان کے لیے اختیار ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر ہمیں اس کا حل صرف یہی نظر آتا ہے شریعت کی روح سے۔ جی کوئی اور کوشچن ہو تو وہ لے لیں۔ نہیں ابھی فی الحال کوشچن نہیں آ رہا۔ بیسیکلی جو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں یہ حقوق العباد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی حقوق اللہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ میں نے جو حدیث ایک سنی ہے اس کے مطابق اگر ہم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کریں اور ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگیں صحیح توبہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو معاف کر رہا ہوں تو تم بھی میری مخلوق کو معاف کرنا سیکھو۔ بالکل اور اگر اللہ کی مخلوق کو یعنی کسی کی غلطی ہم کسی کے ساتھ کوئی غلطی کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن یہ بھی حدیث میں مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص آئے گا اور کہے گا جی کس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے فلاں الفاظ مجھے بولے تھے، تو اس شخص کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں۔ اس طرح اس نے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں کی ہوں گی اس کی جو ہے نا وہ نیکیاں دیتے، ان کا اس وقت اور تو کوئی نعم البدل ہوگا نہیں، یا نیکی ہوں گے یا گناہ ہوں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرا خیال ہے کہ حقوق العباد میں ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں سے جا کے معافی مانگیں۔ ہمارے اصل میں یہ چیز آ جاتی ہے ہم اگر غلطی کر لیتے ہیں نا تو ہم مصلی بچھا کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا یا ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو ہم اس سے جا کے معافی مانگنے کا روادار نہیں ہوتے کہ آپ ہمیں معاف کریں۔ بالکل اسی طرح اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی انا کو سامنے لے کے آئے ہوتے ہیں کہ میں نے معافی مانگ لی تو میرا مقام گھٹ جائے گا، میری عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اگر معافی مانگ لیں تو عزت بڑھ جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جو سے ہے نا وہ امتی کہتے ہیں، نبی کے امتی کہتے ہیں، نبی سے سفارش کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو معاف کرنے والے بندوں میں شامل کرنے کی خواہش مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں تو ہم پھر لوگوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کل قیامت کے دن بغیر کسی حساب کتاب کی، بغیر کسی مواخذہ کی، تو ہم یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے لیے، لیکن دوسروں کے لیے پسند کیوں نہیں کر رہے؟ اگر ہم وہ چیز چاہتے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ نبی کا امتی ہونے کا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شرف بخشتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے اللہ کے نبی بدلہ لیتے تھے اسے؟ اللہ کے نبی تو فوراً معاف کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے مواقع ایسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا، اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرا مقام کیا ہے، بدلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے۔ جب اللہ کے نبی کا کریکٹر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کے اندر کوئی گستاخی کر رہا ہے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے نبی معاف کر رہے، تو ہمارا کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے نبی کی شان چھوڑے، ہم تو آپس میں کوئی معاملات ہوتے ہیں نا، تھوڑی بہت ہی غلطی ہوتی ہے تو ہم تو اس میں بھی بدلے لینے کے لیے جو ہے نا وہ کئی سالوں کا انتظار کرتے ہیں، موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ میں نے اسے بدلہ لینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ معاف کر دیں، آپ بدلہ اللہ تعالیٰ سے لیں اس چیز کا، آپ اجر کی صورت میں بدلہ لیں۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی ہے، آپ حق پہ ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر بدلہ لیں گے تو شاید اس وقت آپ کو دل کی تسکین ہو جائے نصیب، لیکن اگر اس وقت بدلہ لیں گے کل قیامت کے دن لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اب بہتر کیا چیز ہے، کل قیامت کے دن نیکیاں لینا یا پھر اس دنیا کے اندر دل کی تسکین لینا؟ بہتر تو یہ نا کہ انسان کل قیامت کے دن اجر لے، کل قیامت کے دن اجر لیں گے تو جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کی غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی رہتی ہے، آپ سے بھی مجھ سے بھی، ہر انسان جو ہے نا وہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کے معافی مانگ لے، اور بہترین انسان وہ بھی ہے جو کسی کی غلطی پر اس کو معاف کر دے۔ ساری بات کا کرکس صرف یہی نکلتا ہے کہ بہترین انسان صرف یہی ہوتے ہیں۔ بالکل جی
چلیں اور کوئی کوشچن تو نہیں آ رہا ابھی، تو ایسا کرتے ہیں کہ آج کا سیشن ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ آج کا سیشن بڑا اچھا گزرا ہے اور بڑی اچھی جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہیں، خاص طور پر دوسروں کی غلطیوں کے متعلق جو ہمارا میجر پرابلم جو ہے نا اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ صبر ختم ہوا ہے اور معافی کوئی نہیں دیتا۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمدردی پیدا کرے، ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، اور اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم دوسروں سے معافی کے طلبگار ہوں۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ رمضان سیریز کے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا چلیں، حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔